بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اشر لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صراط مستقیم۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک بہت خوبصورت بیان جو انہوں نے تکبر پہ دیا ہے وہ سنیں گے کہ انسان کے اندر کسی بھی قسم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایگو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر والا انسان بہت بڑا گنہگار ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بیان میں کیا فرمایا ہے، آئیے ہم سب مل کے دیکھتے ہیں۔ اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو۔ یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا ذرا سا گردن میں خم۔ سعر اصل میں کہتے ہی ہے، اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے۔ تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی۔ ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا، یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح یہ جو کج کولاہی ہوتی ہے، کولاہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر، تو یہ کج روخی اور کج کولاہی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ولا تصعر خدک للناس۔ جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ ہو، تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، بہت اپنے تقویٰ پر، گزار بھی ہو تو اپنی بھلائیوں پر، لیتے ہیں لوگ، اپنی عبادت گزاری پر اپنی اگر زوم پیدا ہو گیا، and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی، بالکل gone with the wind، ختم۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا، یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہوگا۔ بالکل۔ اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ خالق کائنات وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا، بالکل، لیکن بندے کے لیے نہیں۔ بندے بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی، سارا تقویٰ زائل ہو جائے گا۔ بالکل۔ ولا تصعر خدک للناس، تواضع ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے۔ درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے، تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو اگر جائے۔ عبادت گزار ہے تو اس میں آج ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا۔ مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے۔ فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا، وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت۔ تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر
اپنی بڑائی اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے. ولا تمشِ فی الارض مرحا. بالکل. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہیں قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں بھی آئے ہیں ولا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، بالکل. یہ وہاں بھی آیا ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکھاڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے. اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو، پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے. بلندی تک نہیں جا یہ در سکتے. حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے. اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. تو ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں. مختال کا بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے. خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو، اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے. جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے. گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں، خیل سے باب افتعال بنا اختیال. تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کل مختال فخور، فخر کرنے والے. اپنی نیکیوں پر اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے. جی دوستو، تو آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ ایک بیان سنا جس میں انہوں نے تکبر کے بارے میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا انسان، شیخیاں مارنے والا انسان بالکل پسند نہیں. 2 طرح کے تکبر کرنے والے ہیں. ایک انسان اگر بہت بڑا عبادت گزار ہے اور اس کے اندر اگر یہ تکبر آ جائے کہ میں ایک بہت پرہیزگار اور عبادت گزار ہوں، اللہ کے نزدیک بہت قریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اور دوسرا وہ کہ جو اپنی مال و دولت پر اکڑتا ہے، زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، لوگوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. انسان کے پاس اگر علم ہے، اس کے پاس اگر دینی وہ عبادت گار انسان ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عاجزی سے زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ اسی چیز پہ وہ فخر کرے کہ میں ایک بہت بڑا عبادت گزار ہوں. دوسرا کہ انسان کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے اس کو اپنی دولت پر مان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان نے جب قبر میں جانا ہے تو اپنی دولت نہیں لے کے جانی. تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس احکامات کو پر عمل کریں گے اور کبھی بھی تکبر سے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، چاہے ہم جتنے ہی بڑے پرہیزگار ہیں یا جتنے ہی بڑے مال و دولت والے ہیں، کاروباری ہیں، ذہین ہیں. ہم اپنی نہ ذہانت پر، نہ اپنی کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں عبادت پر، اور نہ ہی اپنی دولت پر کبھی بھی ہم غرور نہ کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اب اس ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں. ویلاگ کے اختتام میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں گے خیریت سے رہیں گے. السلام علیکم.